بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ میں جب بھی پہاڑوں پہ غور کرتا ہوں تو مجھے روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ جو بدھا تھے وہ بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے ریاضت کیا کرتے تھے، اور اگر آپ غار طور کا واقعہ آپ سب کے سامنے، حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے وہاں پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنا وقت لگاتے تھے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے نا وہ پہاڑوں کا روحانیت کے ساتھ ضرور ہے۔ میں بھی جب کبھی بھی یہاں پہ پہاڑی علاقوں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ مجھے روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ مختلف نبی اور جو مختلف میڈیٹیشن کے جو گرو ہیں وہ بھی پہاڑوں کو پریفر کرتے ہیں۔ وہاں پہ آپ خدا سے، نیچر سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو مجھے بہت سارے خیالات آتے رہتے ہیں جب بھی میں کسی پہاڑی علاقے میں خود بھی جو میں نے میڈیٹیشن کا کورس کیا وہ میں نے ایک پہاڑی علاقے میں ہی کیا تھا، سری لنکا میں۔ تو اس وقت میں نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ کافی خدا سے اور قدرت سے قریب پایا۔ میں امریکہ میں تھا، میرے لیے ایک بڑا دکھ والا واقعہ جو ہے نا میری زندگی کا ہے جو میں نے دیکھا وہاں پہ، اور انسان کا جو کرب ہے وہ میں نے وہاں پہ دیکھا۔ میرے ساتھ بلال قطب صاحب بھی موجود تھے۔ ہم ایک گھر پہ گئے کھانے کی دعوت پہ، وہاں پہ 40 سال کا ایک بچہ ہمیں ملا، جی ہاں 40 سال کا۔ اس کا جسم جو تھا وہ بالکل پیرالائز تھا، وہ ہل نہیں سکتا تھا، اور وہ زندگی کی انتہائی تکلیف دہ مومنٹس گزار رہا تھا۔ اس کا جسم ایسا تھا کہ جیسے لیفٹ سائڈ سے نا کسی نے ٹرک اس کے اوپر سے پھیر دیا ہو۔ وہ نہ ہل سکتا تھا، نہ وہ بول سکتا تھا، نہ ہی اس میں عقل و فہم تھی۔ فرسٹریشن سے وہ اپنے پورے جسم کو نوچتا تھا اور اس جسم کو پورا خونہ خون کر دیتا تھا۔ تو ان کے جو والدین ہیں انہوں نے اس کے ناخن نکال دیے۔ اس کے بعد پھر وہ دانتوں سے اپنے جسم کو اس نے نوچنا شروع کر دیا اور اپنے پورے جسم کو وہ لہو لہان کر دیتا تھا۔ میں یہ واقعہ سن رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ کسی کو اتنی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ 40 سال سے جو میاں بیوی ہیں، جو اس کے پیرنٹس ہیں، وہ ایک ساتھ کسی بھی فنکشن پہ باہر نہیں نکلے، کیونکہ ایک ون ہیز ٹو بی ایٹ ہوم اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اب اس کی وجہ سے اس کی ذاتی زندگی میں بھی بہت تکلیف تھی، اور ان کے پیرنٹس کو بھی تکلیف تھی، رشتہ داروں کو بھی تکلیف تھی، ان کے جو دوسرے بہن بھائی تھے ان کو بھی تکلیف تھی۔ تو یہ ایک بڑی کرب کی زندگی گزاری تھی۔ پھر میں نے دماغ میں میرے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایسا ہو سکے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ آسان کر دی جائے، اس کو زندگی سے آسانی سے رخصت کر دیا جائے۔ پھر میں نے اس کی تحقیق شروع کی کہ کیا کوئی مذہب میں ایسی گنجائش موجود ہے کہ زندگی میں جو بہت زیادہ بیمار لوگ ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے 70-80 سال زندگی اپنی گزار لی ہے، اور وہ کسی ایسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں جیسے کینسر ہے، ایڈز ہے، یا ہیپاٹائٹس کی وہ آخری سٹیج پہ ہیں، اور ان کی زندگی میں بہت تکلیف ہے۔ وہ ان کا زندگی کا جو آخری لمحات ہیں وہ بیڈ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو گھر میں بہت زیادہ پرابلمز بھی آتی ہیں، اکنامیکل خاص طور پہ ایشوز جو ہیں وہ غریب گھروں میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ انگیج ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس کی تحقیق شروع کی، اور میں نے علماء اکرام سے بھی اس سے پوچھا اس کے بارے میں کہ اگر کوئی زندگی میں اتنا تکلیف دہ ہو تو کیا ہم اس کی زندگی کو آسانی سے فارغ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پورا گھر جو ہے وہ ایک تکلیف میں رہتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ابھی جو ڈیتھ جو ہے وہ آپ وہاں پہ جا کے اپنی زندگی کو، جو تنگ ہے اپنی زندگی سے، جو بیمار ہیں، جن کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ جائیں تو انہوں نے، ان کی پارلیمنٹ نے یہ آپشن رکھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آرام سے ختم کر سکتے ہیں۔ تقریباً 7 سے 8 لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں یو کے سے روزانہ 8 اپنی زندگی سے بہت تنگ ہیں یا بہت لاغر ہیں یا جن کو بہت بیماری ہے، وہ اپنی بیماری جو ہے نا وہاں جا کے اپنی زندگی کو، وہ کہتے ہیں ہمیں آسانی سے جو ہے نا اپنی زندگی، کیونکہ ہم بہت خوش ہیں اپنی زندگی سے، جو بھی ہم نے جیسے زندگی گزاری ہم اس سے بہت خوش ہیں۔ میرے اپنے ذاتی والد صاحب، ان کو جو پھیپھڑے جو تھے ان کے وہ ختم ہو چکے تھے۔ میں نے اور میرے بھائی نے ڈیسیژن لیا، ڈاکٹر سے ہم نے پوچھا کہ اب ان کی کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ ان کا علاج کروانا شروع کریں گے، پہلی بات تو یہ کہ یہ لا علاج مرض ہے، کیونکہ پھیپھڑے جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، یہ لا علاج مرض ہے۔ اگر آپ ان کا علاج کروائیں گے تو 1 سال لگے گا، اور 1 یا 12-13 مہینے میں ان کی جو ہے وہ ڈیتھ واقع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی اس کا ایکسپینس ہے، اس کو کیمو لگے گی، اور یہ سارے جو سختی والے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا، میں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے،
بھرپور زندگی گزاری ہے، تو ہم ان کی آخری زندگی جو ہے وہ اتنی اذیت ناک کیوں کریں، جس میں 20-25 لاکھ روپے کا ایکسپینس بھی تھا، ان کو ہر وقت ڈرپس بھی لگنی تھی، ان کو ہر وقت کیمو بھی لگنی تھی، اور ان کی جو زندگی تھی وہ بہت مشکل سے گزرنی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں جو 1.5-2 ماہ کی زندگی رہ گئی ہے نا ان کی، آپ اس کو کسی طریقے سے بہتر گزارنے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم آپ کو پین کلرز دیں گے اور ہم آپ کو نیند کی دوائیاں دیتے رہیں گے، آپ ان کو گھر پہ ہی رکھیے اور جو بھی ان کا خیال آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکیں۔ تو پھر اس طرح وہ 40 اور 50 دنوں کے اندر اندر ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ اگر ہم ٹریٹمنٹ کروانا شروع کر دیتے تو وہ 20 سے 25 لاکھ روپے کا ہمارا ایکسپینس بھی آنا تھا، وہ تو ہم کہیں نہ کہیں سے ارینج کر لیتے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب ایموشنل ہو جاتے ہیں اپنے خاص رشتوں کے حوالے سے، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ان کی جو آخری زندگی ہے وہ کیسے وہ آرام سے گزار سکتے ہیں۔ ہم ایموشنل ڈیسیژن لیتے ہیں اور ان کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ان کی رپورٹس دبئی بھی بھیجی، میں نے باہر امریکہ میں بھی رپورٹس بھیجی ان کی، کراچی میں بھی جو بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کی رپورٹ بھیجی۔ جب ہر طرف سے یہ بات آ گئی کہ یہ اب مرض لا علاج ہے، تو پھر میں نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کی جو لائف ہے اس کو ہیلتھی لائف بنائیں، اس کو لائف کو مینٹین کر دیں کسی طریقے، جتنی بھی 1.5 سے 2 سال یا جتنی بھی 2 مہینے رہ گئی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے 1.5 سے 2 ماہ گزاری، اور مجھے خدا کے گھر پوری امید ہے جب ہم قیامت والے دن میرے والد صاحب کو ملیں گے تو وہ میرا ماتھا چومیں گے اور وہ کہیں گے مجھے کہ تم نے میرے لیے بہت ہی اچھا ڈیسیژن لیا۔ ڈاکٹرز کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، جو ایک اذیت ناک زندگی گزار رہا ہے اس کا کوئی سلوشن ہونا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی دکھ ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جس کا لا علاج ہو جب کوئی مسئلہ، تو علماء اکرام بیٹھتے ہیں اور اس کا اجماع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا میرے خیال سے اجماع ہونا چاہیے۔ لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں، لوگوں کے بینک بیلنسز ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بیماری کیونکہ لا علاج ہو چکی ہوتی ہے، پھر ان کو گائیڈ لائن صحیح طرح سے نہیں مل پاتی۔ تو کہیں نہ کہیں مذہب کی روشنی میں بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، مذہب کی روشنی میں کوئی ایسا حل ضرور ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے کا حل کریں اور ان کی زندگی کو آسانی سے کسی طریقے سے بھی جو ہے۔ میں نے بلال قطب صاحب سے بھی جب ہم واپس امریکہ سے آ رہے تھے، میں نے ان سے بھی یہ سوال بار بار پوچھا، اور کچھ اور اسکالر سے ان سے بھی میں نے بار بار یہ سوال پوچھا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ڈیسیژن ہوتا، یہ بچے والا جو 40 سال کی عمر کا بچہ تھا، جو نہ جس کا دماغ بھی نہیں کام کرتا تھا، جو بالکل پیرالائز تھا، تو آپ کیا ڈیسیژن کرتے؟ تو وہ کہتے کہ ہم ڈاکٹرز کو کہتے کہ ان کو آسانی سے آپ زندگی سے رخصت کر دیں، اگر لاجیکلی سوچا جائے تو۔ لیکن کیونکہ یہ مذہب کا معاملہ ہے تو مذہبی رہنما ہی اس میں اپنی رائے بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے پہ سوچیں۔ بہت سارے اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بچے جو ہے وہ ان کا خیال نہیں کر رہے، اور وہ ایک اذیت ناک زندگی جو ہے وہ اس دنیا میں گزار رہے ہیں۔ ہر لمحہ لمحہ وہ مرتے ہیں، ہر لمحہ لمحہ وہ تکلیف میں ہیں۔ اگر ان کی تکلیف کو دور کر دیا جائے قرآن کی روشنی سے، مذہب کی روشنی سے، تو میرے خیال سے ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اور لوگوں کے جو دکھ ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کو حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔